آج فجر میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ اس میں شروع میں دو باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ نیک اور اہل اللہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں کدورت، کجی، ٹیڑھا پن ہے ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ راسخون فی العلم جن کو کہتے ہیں، یعنی علم کے اندر ان کا پاؤں بہت مضبوط ہو چکا ہو، جو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کیسے نازل ہوئی اور اس کا کیا حکم ہے، وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ اس کے مقابلے میں جن کے دلوں میں کدورت ہے، کجی ہے اسلام کے متعلق، تو وہ ہمیشہ اس میں شک و شبہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے نوجوان ہیں جن کو بہت معمولی قسم کی دینی باتیں بھی نہیں معلوم، لیکن وہ کبھی کبھی ائمہ، محدثین، فقہا پر کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان کا مبلغ علم یہ ہے کہ انہیں نماز کے بنیادی مسائل سے تک واقفیت نہیں ہے۔ ایسے عام طور پر نوجوانوں کو بعض لوگ بہت جلد شکار کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں وہ باتیں ڈالتے ہیں جو حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ریلائبل جو علماء ہیں، معتبر علماء ربانی، ان سے رجوع کریں، ان سے معلومات حاصل کریں، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کوئی چیز لے لی، ادھر سے کوئی چیز لے لی اور سمجھا کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، یا امام بخاری کے بعد میرا ہی درجہ ہے، یا امام شافعی گویا میرے ہمسر ہیں، جیسے عام طور پہ کچھ نوجوانوں کا انداز ہوتا ہے۔ یہ کم علمی اور شیطانی بہکاوے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل علم کی جو نشانی ہے کہ وہ جس طرح علم حاصل کرنا چاہیے اہل علم کے ذریعے اس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر علم سے زیادہ عمل کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو کچھ سیکھتے ہیں اس لیے نہیں سیکھتے کہ لوگوں پر فخر کریں، غرور کریں اور یہ بتائیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا سمجھدار ہوں، بلکہ وہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، خوشنودی رب کے حصول کے لیے وہ یہ جو کچھ کوششیں کرتے ہیں۔ اور دوسری جو بات کہی گئی، ہمیشہ اور ہر دم ایک مسلمان کو ایک دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں بھی فرمایا کرتے تھے۔ وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ پیدا ہونے پائے، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہونے پائے، اسلام سے کوئی دور نہ ہوں ہم۔ تو اس کے لیے اللہ سے توفیق کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ جانتے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک بری زندگی تھی، بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے توفیق دی، توبہ کر کے وہ راہ راست پر آئے اور راہ راست ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ تو قابل قدر لوگ ہیں کیونکہ خاتمہ ان کا بالخیر ہوا۔ اسی کے لیے انبیاء کرام بھی دعا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ میری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور آخرت میں میرا شمار نیکوکار اور صالحین میں کیا جائے۔ انبیاء کرام کو اگر اس دعا کی ضرورت ہے کہ موت اسلام کی حالت میں آئے، آخرت میں کامیاب لوگوں میں میں شمار کیا جاؤں، تو ہم گناہگاروں کو یہ دعا کتنی مرتبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ دعا کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آنے پائے دین کے حوالے سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے متعلق جو دعا فرمایا کرتے تھے عام طور پر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا جو ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا قلب الانسان بین اصبع الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کی گویا دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے۔
مطلب جب چاہے وہ ہدایت دے دے اور جب چاہے ہدایت سے اپنی حکمت اور مشیت سے اس کو دور کر دے۔ تو ایک زندگی کا حصہ کچھ لوگوں کا ایسا تھا جب وہ گناہ کرتے رہے، بعد میں توفیق ہوئی، توبہ کر کے نیک اعمال شروع کیے اور موت آ گئی ان کی۔ لیکن کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس بھی ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک زمانے میں نمازی تھے، روزے کی پابندی کرتے تھے، شیطان کے بھٹکاوے میں آ گئے۔ بہکاوے میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز گئی، روزہ گیا، حلال و حرام کی تمیز گئی، اور پھر اس کے بعد ان کی موت آئی۔ یہ خاتمہ بالشر ہوا، یہ برا خاتمہ، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اگر ہمارے نبی جو کہ آپ کا مقام سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنا اونچا مقام رکھ کر آپ بار بار یہ کلمات دہرایا کرتے تھے، تو آپ سوچئے کہ ہمیں یہ دعا کتنی بار کرنی چاہیے اور اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا، اور اگر کبھی کوئی دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہو، کوئی شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، تو جیسے کہا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب دل میں کوئی اس طرح کا وسوسہ خیالات، کبھی ہوتا ہے نا، وسوسے بہت آتے رہتے ہیں، کبھی وسوسے آتے ہیں توحید کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ شیطان کے مختلف حربے ہیں، ان میں سے ایک دین کے نام پر انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو زمین میں یہ سیلاب کیوں آ رہا ہے، یہ فتنے کیوں ہو رہے ہیں، فلاں کے اوپر اتنی مصیبت کیوں آ گئی، اس طرح کے خیالات۔ اور جب یہ خیال آئے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے کبھی ڈائریکٹ اپروچ اور کبھی انڈائریکٹ، کہ کسی طرح سے ہمارے دل سے ایمان نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جائے، اور یہ محبت ختم کرنے کے لیے عام طور پر شیطان اس طرح کا حملہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک جو اہم دعا جو بتائی گئی اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آدمی کوشش کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنے کی ضرورت ہے، کہ کبھی بھی دل میں کدورت آ سکتی ہے، کبھی بھی شیطان بھٹکا سکتا ہے۔ اور ایک بنیادی اور فنڈامنٹل جو بات ہے وہ ذہن میں رہے ہمیشہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے، قابل قبول۔ مطلب ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی بھی نیک عمل کریں گے، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی عبادت کا ثواب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، چاہے مناسبت کوئی بھی ہو، غمی کا موقع ہو یا خوشی کا، جگہ کوئی بھی ہو، مسجد ہو یا آپ جو ہے تجارت میں بیوپار میں ہوں یا گھریلو زندگی گزار رہے ہوں، ہر دم اور ہر صورت میں ایک مومن وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں سنت کے مسئلے پر آدمی بحث تو خوب کرتا ہے کہ سنت کے مطابق یہ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اچھی چیز ہے، مسجد میں بھی سنت کے مطابق بات ہونی چاہیے، مگر جب گھر چلے جائیں تو وہ سنت ہمارے ساتھ نہ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک یا والدین کے ساتھ برتاؤ، اولاد کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت، یہاں پر بھی تو سنت ہے۔ یہاں پر ہم کیوں نہیں بحث کرتے کہ سنت کے مطابق بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، یہاں سنت پر ہم بات کیوں نہیں کرتے عام طور پر۔ اسی طرح جب کاروبار، بزنس، تجارت میں جائیں، سنت وہاں بھی ہمارے ساتھ ہو، حلال کیا ہے، ناجائز کون سی چیزیں ہیں، حرام راستہ کون سا ہے۔ سنت کا تقاضا یہ ہے کہ حرام سے بچے آدمی، سنت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ غلط
کمائی، چاہے اس میں دیکھنے میں کتنی ہی دولت کیوں نہ دکھائی دے، بلکہ یہاں تو آج جو حصہ پڑھا گیا اس میں تو کہا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگ جس حرص اور لالچ کی وجہ سے آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، کون سی حرص؟ دنیا طلبی، حل میں مزید، زیادہ سے زیادہ میں کماؤں، زیادہ سے زیادہ بناؤں، تو کیا زیادہ بنانے سے یہ حرص بجھ جائے گی؟ ختم نہیں ہوگی۔ جیسے کہا گیا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کی حرص قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے، مطلب موت آنے تک حرص باقی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی ایک گھر بنا لے اور کہے اب بس، اب مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ایک گھر کے بعد دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے، دوسرے کے بعد تیسرے کی، پھر ایک فرنیچر کے بعد دوسرا فرنیچر، دوسرے کے بعد تیسرا فرنیچر، ایک اسٹینڈرڈ کی کار لے لی، اس کے بعد دوسرا اس سے بہتر، اس سے بہتر، پھر اس کے بعد اور نہ جانے کون کون سی چیزیں آدمی اس کی چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ جو حرص ہے دنیا طلبی کی، اینڈ لیس ہے۔ اس کا خاتمہ صرف موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ہی ہوگا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ حرص کثرت سے حاصل کرنے کا جو جذبہ اور شوق ہے وہ آدمی کو اتنا غافل کرتا ہے کہ قبر تک پہنچا دیتا ہے، اور اس موقع پر آدمی حرام حلال جائز ناجائز ان چیزوں کی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ حالانکہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اگر میں کما رہا ہوں تو میرے سورسز آف انکم کیا ہیں، ذرائع آمدنی حلال کے ہیں یا حرام کے۔ یہ نہیں ہے جہاں سے بھی آئے خاموشی سے لیتے چلے جاؤ، نہیں۔ مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لیتے ہوئے بھی جانچ پڑتال کرے گا، خرچ کرتے ہوئے بھی دیکھے گا کہ کہاں مجھے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ حرص اور لالچ جو ہے انسان کو کتنی تباہ کر دیتی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف زندگی کے ساتھ ہی ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، 50 سال ہے، 60 سال، 70 سال، جو بھی زندگی، اس کے بعد چاہے آدمی دنیا کا امیر ترین آدمی ہو۔ اسی شہر میں نواب صاحب کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک دور ایسا تھا پوری دنیا کے دی ریچسٹ پرسن آن ارتھ ان کو کہا جاتا تھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ مالدار انسان نواب آف حیدرآباد ہیں۔ عام طور پر یہی بات کہی جاتی تھی ان کے نام کے ساتھ، لیکن موت آئی کہ نہیں آئی؟ موت آئی، پھر اس کے بعد یہ ساری دولت پیچھے رہ گئی۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آدمی ساری دنیا کا سب سے مالدار اور طاقتور آدمی بھی بن جائے تو کیا موت سے بچ جائے گا؟ موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہی قرآن کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس زندگی کے لیے تم آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو بھلا بیٹھے ہو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی وہ زیادہ کوشش کرے، اور اس میں کہیں بھی کوئی شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے عرض و مناجات کرتا رہے آدمی۔ اور پھر یہ یقین جانیے کہ چاہے مناسبت کوئی بھی ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع الثانی کا مہینہ ہو، مسجد ہو یا تجارت یا بیوپار، ہر جگہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی بسر کرتے، اور وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام اس کو کس طرح کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس قابل قبول ایکٹ پریکٹس وہی ہے جو اسلام سے کنفرم ہو۔ میرے اور آپ کے بنانے سے کوئی چیز دینی نہیں بنتی، کوئی عمل صالح نہیں بنتا۔ عمل صالح وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔